الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ درود پاک کی فضیلت پر بڑی پیاری حدیث پاک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ ہم الحمدللہ ہر جمعے ہی تقریباً یہ حدیث پاک سنتے ہیں کہ جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے، حدیث پاک کے مضمون کے مطابق اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، ایک ایسی رات جو انعام ملنے کی رات ہے جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کریم فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں اس مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ جس نے مزدوری پوری کی ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ میرے مولا اس کی مزدوری پوری ملنی چاہیے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے آج کی رات ان سب کی بخشش فرما دی۔ جی ہاں، سب کی بخشش اور مزدوری ملنے کی رات کون سی رات ہے؟ یہ لیلۃ الجائزہ، یہ انعام کی رات، یہ عید الفطر کی رات ہے جس کو ہم نارملی چاند رات کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ مغفرت کی رات ہے، مگر بدقسمتی سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ لوگ جو سارا رمضان نماز پڑھتے ہیں، روحانیت حاصل کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، مگر وہ رات عموماً خرافات میں گزارتے ہیں، ایسے مقامات پر جاتے ہیں کہ جہاں بے پردگی ہوتی ہے اور جناب گناہوں کا انداز ہوتا ہے۔ یہ رات تو دعائیں کرنے کی، اللہ کی بارگاہ میں گر گڑانے کی ہے کہ میرے مولا ہم وہ مہینہ ایسا نہیں گزار سکے جیسا گزارنا چاہیے تھا، ہماری خطاؤں کو معاف کر کے آج کی رات ہماری بخشش فرما دے۔ روایتوں میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ 2 راتیں ایسی ہیں کہ جو ان راتوں میں عبادت کرے، ان راتوں میں قیام کرے، جب لوگوں کے دل مر جائیں گے اس دن اس بندے کا دل نہیں مرے گا۔ وہ 2 راتیں کون سی ہیں؟ فرمایا لیلۃ الجائزہ یعنی عید الفطر کی رات، اور بقرہ عید سے پہلے جو رات آتی، یعنی دونوں عید سے پہلے کی جو راتیں ہیں یہ عبادت کی راتیں ہیں۔ تو ناظرین، اس بار یہ رات آپ نے ضائع نہیں کرنی ہے۔ شاپنگ کرنے کے لیے پہلے ہی شاپنگ کر لینی چاہیے۔ ضروری ہے کہ چاند رات کو شاپنگ کرنے جائیں اور وہاں کی غفلتوں میں شامل ہو جائیں۔ بعض اوقات بڑا بے پردگی والا اور گناہوں والا ماحول ہوتا ہے۔ اور ہاں، عید کے 3 دن یا عید کے جو بھی دن ہیں یہ بھی گناہوں میں نہیں، خوشی ضرور منائیں، مگر یہ کہاں لکھا ہے کہ خوشی میں رب کو ناراض کر لیں؟ خوشی تو رب نے دی ہے نا۔ آج ایک فارمولہ یاد کر لیں، ہم نے خوشی ایسے منانی ہے کہ میں بھی راضی، میری فیملی بھی راضی، اور خوشی دینے والا مولا بھی راضی۔ ایک سوال کروں آپ سے، ذرا سوچیے وہ کیسی خوشی ہے، وہ کیسی سیلیبریشن ہے کہ میں تو خوش ہو رہا ہوں، میری فیملی یا دوست بھی خوش ہو رہے ہیں، مگر جس نے خوشی دی ہے، جس نے نعمت دی ہے، وہ ربی مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو ایسی خوشی نہیں منانی۔ اس بار عید میں ضرور خوشیاں منائیں، اچھے کپڑے پہنیں، ہاں مسلمانوں سے ملاقات کریں، آپ کھانا کھائیں، کھلائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ پھر دیکھیں وہ رب کریم کیسے ہماری خوشیوں میں۔ ناظرین، عید کا شاندار تحفہ آپ کو دینے جا رہا ہوں، ایک بڑا ہی مختصر بہت شارٹ وظیفہ ہے مگر کمال کا اجر ہے۔ عید کا دن بھی نیکیوں میں گزاریے۔ وظیفہ کیا ہے؟ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور تمام فوت شدہ مسلمانوں کی، یعنی جو دنیا سے چلے گئے مرحومین ہیں، ان کی ارواح کو، ان کی روحوں کو ایصال ثواب کرے، تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں، اور جب یہ پڑھنے والا خود مرے گا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ 300 بار پڑھنے میں بہت تھوڑا وقت لگتا ہے، انشاءاللہ مرحومین کا بھی بھلا ہو جائے گا، پڑھنے والے کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں اس عید کو یہ وظیفہ ضرور کریں گے، اور اس میسج کو بھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کریم فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں اس مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ جس نے مزدوری پوری کی ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ میرے مولا اس کی مزدوری پوری ملنی چاہیے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے آج کی رات ان سب کی بخشش فرما دی۔ جی ہاں، سب کی بخشش اور مزدوری ملنے کی رات کون سی رات ہے؟ یہ لیلۃ الجائزہ، یہ انعام کی رات، یہ عید الفطر کی رات ہے جس کو ہم نارملی چاند رات کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ مغفرت کی رات ہے، مگر بدقسمتی سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ لوگ جو سارا رمضان نماز پڑھتے ہیں، روحانیت حاصل کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، مگر وہ رات عموماً خرافات میں گزارتے ہیں۔ یہ رات تو دعائیں کرنے کی، اللہ کی بارگاہ میں گر گڑانے کی ہے کہ میرے مولا ہم وہ مہینہ ایسا نہیں گزار سکے جیسا گزارنا چاہیے تھا، ہماری خطاؤں کو معاف کر کے آج کی رات ہماری بخشش فرما دے۔ خوشی ایسے منانی ہے کہ میں بھی راضی، میری فیملی بھی راضی،
اور خوشی دینے والا مولا بھی راضی ہے۔ سکھانا چاہتا ہوں آج کے بعد یہ نیت کر لو، زندگی میں جب بھی خوشی مناؤں گا ایسے مناؤں گا کہ میں بھی راضی، میرے گھر والے بھی راضی، میرے دوست بھی راضی، میرا رب بھی راضی۔ واللہ تم یہ خوشی منا کے دیکھ لو، اللہ تمہاری خوشیوں کو ملٹی پلائی کر دے گا، اللہ تمہاری خوشیوں کو باقی رکھے گا۔ ارے کون منع کرتا ہے عید منانے سے؟ مگر عید میں گانے ناچ بے پردے کی کیوں لاتے ہو بیچ میں؟ کون منع کرتا ہے بچے کی برتھ ڈے بنانے سے؟ بناؤ برتھ ڈے، کھلاؤ کھانے، پہنو اچھے کپڑے، گفٹ بھی دو، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس میں کیوں ناچ گانے، کیوں میوزک کو شامل کرتے ہو؟ ارے نعت خوانی کر لو، بچے کی سالگرہ کی خوشی میں قرآن خوانی کر لو، اللہ کا ذکر کرو۔ عقل تو یہ کہتی ہے وہ عطائیں بڑھائے ہم سجدے بڑھائیں، وہ عطائیں بڑھائے ہم صدقے بڑھائیں، مگر ہو یہ گیا کہ وہ عطائیں بڑھاتا ہے ہم خطائیں بڑھاتے ہیں۔ نہ کرو ایسا۔ اس عید کو یہ ثابت کرنا ہے آپ نے اور مجھے کہ میں نے اب خوشی ایسے منانی ہے کہ میں بھی راضی، میرے دوست بھی راضی، میری فیملی بھی راضی، اور مجھے عید کی خوشیاں دینے والا میرا رب بھی راضی۔ نمازیں پڑھ کے کوئی عید منائیں گے، درود پڑھ کے عیدی منائیں گے انشاءاللہ، بلکہ نبی پاک سے عرض کریں گے کہ آقا تیری جب کہ دید ہوگی، جب ہی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ آؤ نا اپنے نبی سے عیدی مانگتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بڑے دیتے نا بچوں کو عیدی، ہم تو ان کے غلام ہیں نا۔ ایسی نمازیں پڑھ کے درود پڑھ کے آقا سے رو رو کر عرض کرنا کہ حضور آج عید کا دن ہے اور آپ نے ہمیں عیدی میں اپنا عشق دینا ہے، اپنی غلامی کی خیرات دینی ہے، اور حضور ایسا کرم کر دیں کہ ہمیں اپنے دید کی عیدی عطا فرما دیں۔ تو یہ فلمیں دیکھ کر تو دیدار مصطفیٰ نہیں مانگو گے نا، آنکھیں گندی کر کے کیسے دیدار مصطفیٰ کی خیرات مانگو گے؟ میرا کوئی ایسا بھائی مجھے سن رہا ہے جس نے عید کے لیے فلموں کی ٹکٹیں بک کر لی ہیں، جس نے عید کے لیے گناہوں کے اڈوں کی ٹکٹیں بن کر بک کر لی ہیں، تم وہ ٹکٹ کینسل کر دو۔ ہم نے انشاءاللہ آقا سے مدینے کا ٹکٹ لینا ہے، ہم نے جنت کا ٹکٹ لینا ہے، ہم نے آقا سے ان کی دید کی خیرات لینی ہے، ہم نے عید انشاءاللہ گناہ عید کے 3 دن ہے نا، یہ سب سے زیادہ مشکل ہوگی۔ جو ان 3 دنوں میں نماز پر پابند رہا نا، مسجد کی چھٹی نہیں کی، اس کے بعد وہ پابند ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ 3 دن شیطان بہت زور لگاتا ہے، شیطان کے چیلے بھی بہت زور لگاتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، امیر اہل سنت جو ہے نا، بانی دعوت اسلام، یہ کمال کی شخصیت ہے، ان کی باتیں بہت ساروں کو بہت بعد میں سمجھ آتی ہیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، جب بہت پہلے امیر اہل سنت نے ایک اعلان کیا تھا کہ عید کے 3 دن مدنی قافلے میں بولوں یار اعتکاف 10 دن کیا، عید تو گھر والوں کے ساتھ منانے دو، عید بھی قافلے میں نہیں، عید 3 دن مدنی قافلہ۔ اچھا اس وقت سمجھ نہیں آئی، بعد میں سمجھ آئی کہ کیا کمال کا پلان ہے بھائی۔ ان 3 دنوں میں تو شیطان اور برے دوست گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں، کہتے ہیں سیلاب آئے طوفان آئے تو سائڈ پہ ہو جاؤ، ریلا گزر جائے گا تم بچ جاؤ گے، یہ 3 دن گناہوں کا ریلا آتا ہے۔ سبحان اللہ، میرے مرشد کہتے ہیں 3 دن مدنی قافلے میں چلے جائیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ جاؤ، گناہوں کا ریلا گزرنے دو، 4تھے دن سارے دوست کام کاج پہ لگ جائیں گے، اب کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا، تم بھی آگے اپنے کام کاج پہ لگ جاؤ گے، تو وہ گناہ والا جو سیلاب ہے نا اس سے بچ جاؤ گے۔ تو یہ کمال کا انداز ہے۔ میں آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں، اگر ممکن ہے تو عید کے 3 دن مدنی قافلے میں، اور اگر نہیں جا رہے تو برے دوستوں میں نہیں، غلط کاموں میں نہیں۔ ہاں اسلام سیلیبریشن کو منع نہیں کرتا، خوشیاں منائیں، عید کی مبارکباد دیں، مٹھائی کھائیں، اچھے کپڑے پہنیں، کھانا کھلائیں، تحفہ دیں، عیدی لیں، عیدی دیں، نو پرابلم۔ اب میں ایک جملہ، جس کی قضا ہوئی اس کے نامہ اعمال اللہ کے پاس جانے والے ہیں، حرام کاری کرنے والے کے نامہ اعمال اللہ کے پاس جانے والے ہیں، شراب پینے والے کا عمل اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہے، رات اندھیرا کر کے گندی چیزیں دیکھنے والوں، گزری تمام عمر میری لاغا اللہ کی بارگاہ میں جانے والے ہیں۔ اے جھوٹ بولنے والوں، اے سود کا کام کرنے والوں، سوچو اللہ کی بارگاہ میں نامہ اعمال جانے والے کیا منہ دکھائیں گے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے کہ آج توبہ کر لیں، وہ بڑا کریم ہے، وہ پچھلے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس نے وعدہ کیا ہے، بس آج سچی توبہ کر لو۔ آؤ اپنے رب سے عرض کرتے ہیں، اے مولا بندے تیرے ہیں، خطا کار ہیں، مالک ہو گئے گناہ، ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم سے ہو گئے گناہ، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، آئندہ نہیں کریں گے گناہ، تجھ سے وعدہ کرتے مولا تو ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اگر تو نے معاف نہ کیا تو کس کے در پر جائیں گے؟ تیرے سوا کون ہے مولا؟ ہمیں معاف کر دے، اے کریم ہمیں
معاف کر دے، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہمیں معاف کر دے۔ آؤ آج سچے دل سے پکارو اسے، توبہ کر لو، اب نہیں کرنے۔ ہم سب کو پتا ہے کیا کیا گناہ کرتے ہیں، آج توبہ کر لو، اب تو دن بھی تھوڑے رہ گئے۔ آپ کو پتا ہے شب برات